پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسرار الحق مجاز، ان کی حالات زندگی اور ہمارے نصاب میں شامل ان کی ایک مشہور نظم رات اور ریل، اس پہ ان کے اشعار ان کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسرار الحق مجاز جو ہے ان کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیت پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسرار الحق نام اور مجاز تخلص۔ والد کا نام سراج الحق تھا، جو سراج الحق جو ہے وہ لکھنؤ میں مجسٹریٹ تھے۔ اسرار الحق ردولی ضلع بارہ بنکی میں 19 اکتوبر 1911 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ایک جگہ ان کی تاریخ یہ لکھی گئی ہے، وہ لگ بھگ 1909۔ ابتدائی تعلیم امین آباد ہائی اسکول لکھنؤ سے حاصل کی اور پھر کالج کی تعلیم کے لیے سینٹ جانز کالج آگرہ میں داخل ہوئے۔ کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لے لیا اور علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ علی گڑھ سے بی اے پاس کرنے کے بعد کئی جگہوں پر ملازمت کی غلامی ان کی طبیعت کو راس نہ آئی اور ملازمت چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے شعر و ادب کے لیے زندگی وقف کر دی اور پھر حلقہ ادب اور نیا ادب لکھنؤ کے سرگرم رکن رہے۔ مجاز کی شاعری علی گڑھ کی رومانی فضاؤں میں پوری طرح نکھر کر آئی ہے اور 1955 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مجاز کی شاعری میں تو نہ عریانت ہے، نہ جنسی بے رہ روی ہے اور نہ ادبی گمراہی۔ ان کے کلام میں بیک وقت رنگینی، لطافت یعنی کہ رنگینی ادائیں، زبان کی لطافت، جوش انقلاب، جذبۂ حریت، درد و اثر موجود ہے۔ مجاز بامحاورہ سادہ سلیس زبان کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی تشبیہات، ان کے استعارات یعنی کہ ان کی استعارات موضوع مناسب اور جدید ہیں۔ مجاز کو نظم اور غزل پر یکساں عبور حاصل ہے۔ ان کے کلام کا مجموعہ 1926 عیسوی میں آہنگ کے نام سے شائع ہوا۔ اس کو ادبی دنیا میں کافی شہرت حاصل ہوئی۔ بعد میں انہوں نے اس مجموعے میں کچھ نئی نظموں کا اضافہ کر کے اسے دوبارہ شب تاب کے نام سے شائع کیا۔ شب تاب وہ مجموعہ ہے جس میں مجاز نے کچھ اور اس میں نظموں کا اضافہ کر کے شائع کیا ہے، یعنی کہ یہ ان کے نظموں کا مجموعہ ہے شب تاب۔ اس کے علاوہ انہوں نے ساز نو کے نام سے ایک اور شعری مجموعہ جو ہے شائع کروایا ہے۔
BA پاس کرنے کے بعد مجاز مختلف ملازمتیں کرتے رہے اور آخرکار لکھنؤ میں مقیم ہو گئے۔ انہیں اپنے زمانے کی غلامی جو تھی اس کا شدت سے احساس تھا، چونکہ وہ متوسط طبقے کے نوجوانوں کو بری طرح متاثر کر رہے تھے۔ مجاز تا عمر اپنی شاعری کے ذریعے سے ہی نوجوانوں کو فرسودہ نظام کو بدلنے کی ترغیب دیتے رہے۔ رومانی اور محاکاتی شاعری میں مجاز کی شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب کہ رومانی اور محاکاتی شاعری میں مجاز کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ وہ اپنے زمانے کا نقشہ جس خوبی سے پیش کرتے ہیں اس کو دیکھ کر خود بخود جوش عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوانی کی امنگیں وہ اپنے اور سرمستی بھی ان کے کلام کو رنگین بنا دیتی ہے۔ رات اور ریل ان کی مقبول ترین نظم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ میرا چمن بھی ایک شاہکار نظم ہے۔ یعنی کہ خالص رات اور ریل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ جو ہے میرا چمن، وہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ رات اور ریل جو ہے، پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی، وادیے کوثر کی ٹھنڈی ہوائیں کھاتی ہوئی، تیز جھونکوں میں وہ چھم چھم کا سرود دل نشیں، آندھیوں میں مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لائی میں ہزاروں زمرے گاتی ہوئی، ٹھوکریں کھا کر مچلتی گنگناتی جھومتی، سرخوشی میں گھنگروں کی تال پر گاتی ہوئی، ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی، سوپے چوکھم ایک دلہن اپنے ادا سے آپ شرماتی ہوئی۔ رات کی تاریکیوں میں جلملاتی کانپتی پیڑیوں پڑیوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانیوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موج ہوا میں پھول برساتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی، منزل بمنزل دم بدم، رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی، سینہ کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی، ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے، رفعت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی، ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں، جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی، یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ان قیامت خیزیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ یہ نظم جو ہے بہت ہی بڑی ہے، اور کل اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نیٹ کی پرابلم ہوتی ہے، اپلوڈ پھر پرابلم ہوتی ہے، اس لیے کل ان کے اشعاروں کی ہم تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔